ان شانیک ھو الابتر۔ اے حبیب تو فکر نہ کر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے فاطمہ کی شکل میں تجھے کوثر عطا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے فرض کرنے چرج کو نہیں، سوال حل کرنا ہوئے تو فرض کر لیتا ہے۔ اگر فرض کرو کہ حضرت علی صحابی نے کر دے تسی نہیں پہ، لیکن میں سوال حل پہ کرنا، فرض کیتا صحابی نے تو چلو حضرت علی جیسا صحابی بکھا دو۔ پڑھنا میں وہ قرآن دی آیتیں نے جڑیاں میں نے حکم ہوئی ہیں نا جناب، میں اس طرف آ رہا جناب، توڑا حکم پورا کروں گا۔ میں صرف ذرا ماحول بہتر پہ کرنا، پہلی باری تے حاضر ہویا اس امام بارگاہ۔ میں عرض کر رہا کہ فرض کیتا حضرت علی صحابی نے، یہ فرض بھی کرے نا، فرض بھی کر لویں، حضرت علی جیسا صحابی بھی کوئی۔ میں ہونے تو سما دینا، لمبی گل ہی نہیں۔ تصور صحابہ نو کھڑے کرو، وڈے وڈے صحابہ کھڑے کرو، پہلا آخر تک 1,20,000 نے 1,20,000 کر لو، 22,000 نے 1,22,000 کر لو، تصور جی کرنے نے بندے انج پریشان ہوئے نے جی میں صحابہ نو کپڑے دینے پینے نے، تو ایک ایک سوٹ دینا پینا، کتھوں لاکھ سوٹ لے آوانگے۔ میں نہ فرض کرو، ذہن چ رکھو، ادھر صحابی اگے صحابی اگے صحابی، قطار لگ گئی صحابی صحابی۔ حضرت علی نو آخر تے کھڑا کر، تصور ہے حضرت علی نو آخر تے کھڑا کر، پہلا صحابی بڑے بڑے ادو بڑے ادو بڑے، بڑا جڑا تیرے ذہن چ بڑا ہے نا انہوں ایتھے کھڑا کر، جڑا تیرے ذہن چ ادو بڑا ہے انہوں نال کھڑا کر، ادو بڑا جڑا بھی کسے ذہن چ بڑا ہے، بڑے بڑے رکھنے نہیں۔ بمیں پیغمبر دے رشتہ دار صحابی، سارے صحابی میرے نبی دے رشتہ دار نہیں۔ کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں دے گھر پیغمبر دی شادی اور نکاح ہویا ہے، اس واسطے وہ پیغمبر دے قریب رشتہ دار نے، قریبی وہ بھی بیچی رکھ۔ بندے آندے نے کہ حضرت علی جے نبی دے رشتہ دار نے تے باقی 2-3 صحابی جنہاں نبی دی شادی ہوئی ہے وہ بھی تے پیغمبر دے رشتہ دار نے۔ میں تینوں ایک گل دساں، کچھ لوگ آندے نے کہ ایک صحابی پیغمبر دیا 2 بیٹیاں، میں تے فرض کرنا پیا، کوئی روڑا نہیں، جدے ول نبی دی بیٹی ہے انہوں بھی وچ کھڑا کر، تے جدی نبی دے گھر بیٹی ہے انہوں بھی وچ کھڑا کر۔ میں تینوں کدوں پہنا پہ وکھرے کر، وچ ہی رکھی سارے۔ میں تو سوال دا جواب لین لگا نا، پہلا صحابی رشتہ دا، دوجا رشتہ، تریجا رشتہ، 4 رشتہ دا، اگے دوجے صحابی، بعد واری دوجہ دی ہونی۔ پہلے تو لے کے آنج گرندا جا، حضرت علی بالکل آخر تے کھڑا کر لے، ہن ادھروں ویکھنا شروع کر۔ تو ساں تصور کر لیا، ادھروں ویکھیا بڑے صحابی نال صحابی نال صحابی، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتھے صحابی مک جانا حضرت علی اور آخر تک کھڑے ہوں۔ ہن علی نو چھڑ کے اس پورے صحابہ دی لسٹ چوں مینوں ایک وکھا جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے۔ رشتہ دار بھی بیچی پالا، میں رشتہ میں ایک مہربان شکر جدی اولاد تے صدقہ حرام ہو، جدی اولاد تے صدقہ حرام ہو۔ کل بھی مولا علی دی نسل تے صدقہ حرام سی، آج بھی مولا علی دی اولاد تے صدقہ حرام ہے۔ یہ دا مطلب ہے یار حد ہو گئی ہے، ایتھے سید بیٹھے نے، کوئی اے سید بیٹھے نے، میں غیر سید ہاں، میرے تے صدقہ حلال ہے۔ بندے چپ کر گئے نے، پھر ٹوپی پھیرن لگا صدقہ لے۔ بھئی اللہ دیو بندے پھر فرض پیا کرنا، اور میں فرض پیا کر یارہ میں فرض پیا کر، میرے تے صدقہ میں کو منگنا پیا، میں کو نہیں منگتا، میں نہیں منگتا، میرے تے لگتا نہیں، میرے کو ضرورت نہیں، میں ضرورت نہیں، میرے تے ویسے ہے حلال۔ تسی میرے منہ والوں پہ ویندے ہو تو انہیں گل دسا، زرداری تا صاحب تے بھی صدقہ حلال ہے، نواز شریف صاحب تے بھی صدقہ حلال ہے، عاصم منیر تے حرام۔ اور یارو سید ہے عاصم منیر، ادھا مطلب ہے گل امیر غریب دی نہیں، بڑے چھوٹے دی نہیں، جڑا سید نہیں او دے تے صدقہ حلال ہے۔ تسی سید ہو جی، انہاں تے جی حرام ہے۔ کی شاہ صاحب تو بلایت علی شاہ صاحب تے صدقہ حرام ہے، تو میرے تے تیان نہ جواب دے سوال دا جواب دے آجے۔ آج جنہیں غیر سید اسی بیٹھے ہیں، اسی یہ جیسے ہیں، جدو اے نہ جیسے نہیں، او نہ جیسے کیسے ہو جانے؟ کمال ہے یار، 1500 سال بعد
1500 سال بعد بھی اولاد علی دا مکروہ دا فرق نہیں، حلال حرام دا فرق۔ جلدی جی بسم اللہ ربائی پڑھ دینے۔ یہ جڑے ربائی پڑھنے والے ہوندے نا جی، یہ ساڈی ہی گل دی تشریح کر دے، یہ شارے ہوندے نے، یہ شارے ہوندے نے، یہ تشریح کر دے نے، یہ توضیح کر دے، واضح کر دے نے گل نو، ساڈی گل نو ہی واضح کر دے نے، کیونکہ ساڈے کول ہوندے ہی نہیں نا واضح، وہ پھر یہ کر دے نے۔ اسی تن پڑھ ہوندے ہیں، سانوں کی پتہ گل واضح کیویں کرنی، یہ پھر ربائی والا بندہ اٹھ کے ساڈی گل دی تشریح کردا ہے تاکہ بندے سمجھ جانے کی پہ آندا ہے۔ بس ہی نہیں گل ہے۔ اللہ پاک توفیقات خیر اضافہ پر صلوات پڑھو ایک بار۔ میرے محترم سامعین، صحابہ بھی برابر نہیں، نبی بھی برابر، رسول بھی برابر نہیں۔ میں نے جڑا حکم ہویا نا وہ شان مصطفیٰ پڑھنا چاہا، شان مصطفیٰ پڑھنا چاہا۔ اے جڑا ایک نبی ہے نا بچی، یہ اس نبی دے متعلق ایک مثال لا دیتی ہے۔ اللہ فرمائے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کر کے ان کے درجے کو بلند کر دیا۔ جہدے نال اللہ کلام کیتا ہے انہوں کلیم اللہ آندے نے۔ انہاں دا نام کی سی؟ شکریہ قبلہ شاہ صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نال اللہ آپ بولے ہیں جو کلیم اللہ ہے۔ سورہ تاہا پڑھ لو، آگ لین گئے سن تے بچوں آواز ہے میں تیرا رب ہاں، جتیاں پیچھے اتار لے تو وادی مقدس ہے۔ اللہ خود بولے ہے جو کلیم اللہ بنے نے۔ ایتھے ایم پی اے کسے بندے نال بولیا ہوئے نا 2-3 منٹ پرا ہو کے صرف اینا ہی پوچھے پہ تواڈے سموگ ہے کہ نہیں۔ ایڑے نے پیر پائی ہوندے نے، ایک پیر ہوئے نا تے وہ دووے پیر پائی ہوندے نے، پیر ایک ہوئے تے دووے مرید ہون۔ ملتان والے ہو، میں گجرانے ہو آیا، تسی ساڈے سموگ پائی ہو، کیونکہ جڑا پنجاب گورنمنٹ والوں حکم نامہ جاری ہویا نا وہ دے ماسک ساڈے واسطے بھی ضروری ہے تے تواڈے واسطے بھی ضروری ہے۔ یہ تو مطلب سموگ پائی تے سی ہے ہی ہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ یہ ہن تساں یہ جڑا کلیم اللہ بندہ ایم پی اے نال بولیا ہوئے نا تے ایم پی اے صرف اینا پوچھے تواڈے علاقے سموگ تے نہیں، صرف اینی گل پوچھے، وہ بندہ گھر جا کے گھردیاں نال نہیں بولدا تے گھردیاں دے تینوں کی ہو گیا؟ وہ آندا میں تے حیران ہاں جڈے جڈے بندے میرے نال گلاں کردے نے تواڈے نال میں کدے نال گلاں کراں؟ جدے نال ایم پی اے بولیا ہوئے وہ تھلے نہیں آوندا تے جدے نال اکبر بولیا ہوئے کمال یار۔ حضرت شکریہ کے بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ بولیا، کلیم اللہ قرار پائے، درجہ ود گیا، ود گیا۔ شکریہ تہاڈی مہربانی، درجہ ود گیا۔ کدا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بولیا ہوئے تے بندے دے وچ کانفیڈنس تے آئی جاندا نا۔ میں تکبر نہیں کہہ رہا یار، میں تکبر نہیں کہہ رہا، کانفیڈنس کہہ رہا۔ اعتماد آ جاندا نا، دوسرے دی بنسبت اعتماد حاصل ہو جاندا ہے۔ وہ جدو پورے با اعتماد ہو گیا نا حضرت موسیٰ تے سوچن لگے کہ نبیاں چوں میں ہاں جدن اللہ بولے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا پھرو ٹرو تہاڈوں ایک بندہ ملانا ہے۔ وہ جڑا بندہ ملایا نے نا انہاں نوں لوگ خضر آندے نے۔ بولو جی مولا تانوں جزا دے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جڑا اللہ بندہ ملایا ہے انہوں خضر آندے نے جی، انہوں کچھ خضر بھی آندے نے کچھ خضر آندے نے۔ چونکہ میں نے وہ دا پورا پتہ نہیں، میں بحث کر نہیں سکتا۔ اگر تسی آکو بحث کر، میں بحث جوگا نہیں۔ کوئی آندہ وہ نبی ہے، کوئی آندہ وہ رسول ہے، کوئی آندہ وہ ولی ہے، میں ککھ بھی نہیں کہہ سکتا جی۔ بڑا کو مولوی صدو گے انہوں پوچھنا ہو کی ہے، میں نے نہیں پتہ ہے جو قرآن چو میں پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، بس وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جنہ کو قرآن ہے انہاں کو میں بیان کر دینا قبلہ، میں ود گل کر کے نہ پھسنا چاہنا نہ تو انہوں پھسانا چاہنا۔ اللہ فرماتا ہے عبدن من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ جدی میں گل کر رہا موسیٰ وہ درجے والا بندہ ہے، اللہ او دے نال بولے ہے۔ ہن تساں میرٹ وندیا جانا ہے، اللہ انہوں ملا دیتا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔
ٹھیک ہو گیا او دے تے منہ تے سبز چادر سی جی نہ او دا خضر بھی کہ نہیں نہ او دا خضر نہ آئے او سبز چادر دی وجہ تو انہوں خضر اندر گنبد خضرہ سبز ہے نا جی وہ سبزے دی وجہ تو انہوں خضر اندر ہے او دے نا دا بھی کسے نو پتہ نہیں بس اللہ دے بندیاں چو ایک بندے او لیٹیا سی گھاستے گرین لان تے لیٹیا دو دریا پہ ملتے سن اوتھے حضرت موسیٰ انہوں دیکھے لمبے پہن انہیں منہ تو انجھے کپڑا اٹھایا اس بندے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درجے آلے نبی نے اللہ انہوں نے بولے ہے کہ اے قرآن ہے اللہ فرماندہ قال لہو موسیٰ حل اتبیوکا اگر تم اجازت دو تو میں آپ کی پیروی کر سکتا کیا بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا اتباع کر لوں میں شاگرد بنا لو گے میں نے کیوں میں شاگرد پڑھ دینا کہنے لگے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا دو جو علم تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دو شاگردی ہو ہے نا شاگردی ہو ہے نا وردی بیکھو نبوت رسالت کلیم اللہ علیہ السلام صاحب کلمہ صاحب شریعت تے شاگرد پہ بنتا ہے پتہ نہیں ہو کون سی کیا بات ہے آباد رہو پہ درجہ ذرا بیکھ لینا بہت شکریہ قبلہ درجہ ذرا بیکھنا درجہ کس درجے دا بندہ شاگرد ہونے واسطے تیار ہے اور میں نو نہیں پتا جی وہ کون سی قرآن نے نہیں دسیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا انہاں کہا میں نو شاگرد بنا لو گے میں نو او سکھا دے ہو جڑا علم تو انہوں اللہ عطا کیتا ہے ایتھے ذرا رک کے میں نتیجہ دین لگا توڑی توجہ دی وجہ تو یہ اللہ جو روز ادھنال آپ گلہ کرتا ہے یہ انہوں اندہ تو او سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا ہے اللہ نو جا کے کہہ دینا میں نو او سکھا جڑا انہوں سکھایا بھائی کیا بات ہے اتنی باریکی نہ سماعت فرما جائے اتنی لطافت دوبارہ عرض کر رہا تاکہ بچے بھی میرے نال شامل ہو جائیں میں عرض کر رہا ہوں کلیم اللہ ہے کہ نہیں اور یار اللہ انہوں نے بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے تو آڈے میرے شاہ رکھ دے بھی اللہ نیڑے ہے نبی دے بھی تے نیڑے ہی سی ساڑھے نیڑے ہے ساڑھے نہ بولتا نہیں او دے نیڑے بھی سی بولتا سی انہوں پہ آندے نے کہ تم میں نو شاگرد بنا میں نو او علم سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا یہ گل حضرت موسیٰ نو آسان نہیں سی کہ شاہ رکھ دے نیڑے اللہ ہے اللہ نو آندے آ میں تے آ تو تے منو او سکھا جڑا انہوں سکھا میرے لو بیکھو جا مینو او سکھا جڑا انہوں یہ دے چیک راز ہے یہ دے نتیجہ ہے نتیجے تو بغیر خطابت بھی نہیں ہوندی تقریر بھی نہیں ہوندی کہانی تے نہیں نا میں سنانا آیا میں نتیجے دینا آیا حضرت موسیٰ کہہ سکتے سن اللہ نو کہ مجھے وہ سکھا دے جو تو نے اسے سکھایا انہوں پہنے تو مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے یہ دا مطلب قرآن چو سانو مت مل گئی کہ اللہ لہنبلیاں نہیں ماری دیاں اللہ جدر کلے ہو تو لئی دا آباد رہو جناب سدھا صدقہ جامع سدھا اللہ نو ہاتھ نہیں پائی دا اللہ جس بوے تے بھیجے اتھے جانا پائے گا تا نبی فرمایا سیانا مدینہ تو علم والی بابو جس میرے کو علم حاصل کرنا ہے ولی تے کول آ جائے اس دروازے تے آ جائے میں انہوں فیض یاب کر دیں فرماندے نے میں نو سکھا دے شکریہ وہ چادر تے تھلے سی انہیں منہ آنج چادر کی تھی حضرت موسیٰ بے کے فرماندے نے میں نو شاگرد بنا لو گے میں ملتان پنجابی بولنے لگا چونکہ ساڑھی پنجاب جتھوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتھوں تک تے پنجابی جائز ہے نا پنجاب چی ہے نا ملتان ہاں خیر ہوئے توڑی پھر میں پنجابی بول گا سرائکی میں آؤں دی کوئی نہیں جتھے لوڑ پئی اردو بول گا باقی میں پنجابی بول گا پنجابی ترجمہ کرنے لگا بڑے عالم کو کرا لیا جائے غلط نہیں ہوگے گا میں زبان ایک پنجابی اپنی چاشنی ہوتی ہے ہر زبان دی وہ چاشنی میں اپنی لین لگا پتہ نہیں اتھے بھی سمجھے چاہ جائے گی فرماندے نے قال لہو موسیٰ تو موسیٰ نے اس کے کہا حل اتبیوکا علی ان تعلمنی مما علمتا رشدہ تو مجھے وہ سکھا دے گا میں نو شاگرد بنا لو قالا انکا لن تستطیع مائی صبرا او سا کیا تسی انہیں جوگے نہیں کیا بات
مولا جی تانوں جزائے خیر دے ہو سکے تسی قال انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی تسی انہیں جوگے نہیں، کیوں؟ نال فرماندے نے وَقَيْفَا تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس علم کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے؟ ہوئے ہوئے تو کیا بات ہے، گل ذرا مشکل ہے، قرآن دی نہ ہوندی تو میں اس قابل نہیں سا، بہت سخت گل ہے جی۔ یہ ترجمہ پڑھ دینا شاہ رفیع الدین دا، تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا تحقیق تو ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکے گا، اور تو صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جس کو تیری سمجھ گھیر ہی نہیں سکتی۔ بڑی اوکھی گل ہے، تیری سمجھ چے گل آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابراً، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کراں گا۔ اگلی گل ہے میں اگے لنگنا ہے، ایتھے رک نہیں جانا۔ فرماتے نے وَلَا آسی لَكَ عَمْرَ، میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں۔ کی سنیا تو سن وَلَا آسی لَكَ عَمْرَ، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور جس کا امر امت پہ واجب تھا وہ کون صاحب امر تھا؟ کیا بات ہے یار، جدہ اپنا امر امت پہ واجب ہے او بیان تھا، کوئی تو صاحب امر ہے سی، کوئی تو صاحب امر تھا۔ موسیٰ کہہ رہا تھا امت پہ میرا امر واجب ہے، تیرا امر مجھ پہ واجب ہے، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جتھے انہیں روکیا سی اوتھے موسیٰ بولے نے یاد کرو یار، اور جتھے بچہ ماریا نے اوتھے بھی بولے نے، جتھے کشتی نو سوراخ کیتا اوتھے بھی بولے نے، جتھے ایک پنڈ دی دیوار بنائی اوتھے بھی بولے نے۔ آخر تے حضرت انہاں فرمایا تیرے میرے درمیان جدائی ہے، تو رک دے ہی نہیں، تو رہندہ ہی نہیں، میں تینوں آکھیا سی نا کہ تو انہیں جوگا نہیں۔ فرماندے نے مک گئی گل، پر ایک مہربانی کر چھڑ، دس ہی چھڑ کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، بس ایتھے نتیجہ دینے لگا۔ پوچھے حضرت موسیٰ نے کہ تو نے بچہ کیوں مارا، وہ کیا تھا؟ تو نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا جس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا تھا؟ اور تو نے اتنے مغرور لوگوں کی دیوار کیوں بنائی، وہ کیا تھا؟ ادھا مطلب ہے جڑا اللہ نال بول کے درجہ لے گیا ہے، او دیتے بھی ایک موقع آیا ہے کہ اللہ نے انہوں اگوں ایسا متھے لوا دیتا ہے جنہوں او پوچھتا سی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جیسے کسے کلو نہیں نہ پوچھیا انہوں مصطفیٰ۔ کمال ہے بھائی، بہت اچھا سماعت فرمایا جائے۔ میں درجہ بندی پڑھی یہ قرآن چکے بلا، یہ دا مطلب ہے موسیٰ جیسا کلیم اللہ پر بھی اللہ یہ وقت لے آیا کہ اسے پوچھنا پڑا کہ یہ علم کا مجھے علم نہیں، یہ تو بتا کائنات اللہ تو بعد و بندہ ہی کوئی نہیں، جنہوں مصطفیٰ کیا ہوئے تو بتا۔ یہ دا مطلب ہے جس کے علم میں بندے اضافہ نہ کریں اس مدینہ تو علم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آدم دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، نوح دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، موسیٰ عیسیٰ دے علم تو زیادہ علم میرے نبی دا۔ میں کہڑا مناظرہ پہ کرنا، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جس کا علم ہر نبی سے بلند ہے اس کا نائب کیسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ جی۔ حضرت موسیٰ دی گل ہے تے موسیٰ تے ہی مکا دینے۔ میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، شکریہ۔
یا علی لو جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ اسی اللہ نو ویکھنا چاہنے یاد آ گیا بڑا بڑا ہن قوم نو تکلیف کی سی کیوں ویکھنا چاہندے سے حضرت موسیٰ فرمایا کہ وہ میرے نال گلاں کردا ہے انہاں آکھیا جا تیرے نال کردا ہے وہ ساڈے نال کیوں نہیں کردا تساں غور نہیں فرمایا اے قرآن ہے بندے پہلی صف دے بندے سن تو انہوں پتہ ہے جی مسجد چ پہلی صف ہوندی ہے نا یہ خاص بندے دی ہوندی جڑا بندہ پہلی صف والے کولوں بچ جائے انہوں خیر ہی سمجھ کیونکہ اتنے بڑے سینئر لوگ ہوندے ہیں وہ پہلی صف دے بندے کٹھے کر لیا جڑے اللہ ضرور ویکھنا چاہندے سن گناہگاراں تے آکھیا سی اینے جوگے انہاں کے جیسے 70 کو بندے لے کے حضرت موسیٰ تے چلے گیا ویسے اگر قرآن دا سورہ بقرہ پڑھن لگا تو لمبا ہو جائے گا چھتی چھتی تھی جڑا معلومات تہاڈیاں ہیں دے مطابق جواب دیو وہ بندے سڑ کے مر گیا سن تو بجلی ڈگی سی ساڑ کے اللہ مار دیتے سارے اللہ نو ویکھن دی کم از کم سزا موت ہے جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرتا ہے صدقہ جاواں جی او دی کم از کم سزا موت ہے بلکہ حضرت موسیٰ بھی ڈگ پہ سن خرہ موسیٰ حضرت موسیٰ زمین تے ڈگ پہ وہ تجلی ایڈی پئی اللہ پاک نے پہاڑ تے بجلی سٹی وہ دوجہ بندے مر گئے کہ حضرت موسیٰ بچارے ڈگے پھر اٹھ پہ بلکہ میں کدی کدی سوچنا کہ اٹھ کے کپڑے چاڑ کے آندے ہونگے جاؤ تو اڈا بیڑا غرق ہوئے میں نے نہ تو انہوں اللہ دسے ہے تو میں نے تھلے سوڑ چھڑیا ہے نا ایڈا وڈا نبی کلیم اللہ دی گل پہ قبلہ کرنا یہ جڑے بندے کو تور تے پہنچنے سننا وہ اجے نہیں سن پہنچے تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے 5 منٹ پہلا پہنچے نے میں نہیں پتا 10 منٹ پہلا پہنچے نے کو تور تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے وہ دی اکاسی قرآن نے کیتی ہے سورہ مبارکہ تاہا ہے جی آیت مجیدہ دا نشان میرے کل جناب علی 83 ہے جی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نے پوچھیا بڑے پیار کردا سی نا اللہ تاں ہی تے کلیم اللہ بنایا نا پوچھتے نے وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے قوم سے بھی پہلے یہاں لے آئی ہویا کہ یہ قوم ہے ساری پچھے ہوئے تو تسی سویرے سویرے آ کے کھلو گا جنہاں اللہ نو ویکھن دا مطالبہ کیتا ہے وہ سارے جے پچھے پہ ہوندے نے تو تسی پہلے آ گیا شکریہ انہوں اجلت آندے نے جی اجلت پڑھے لکھے بچے دوست بیٹھے نے بچے بیٹھے نے اجلت مانا جلدی فرماتے نے وما آجالکا تجھے کیا جلدی تھی تجھے کیا جلدی تھی ان قومی کا یا موسیٰ آجے قوم تیری پیچھے تو ایچے چھیتی کیوں آ گیا کالا تو اس نے کہا ہم اولائی علا اثری وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْزَا مجھے تیری عزت کی قسم میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے صدقہ جاواں جی صدقہ جاواں ایدہ مطلب قرآن حکیم چوں آیت دی دلیل مل گئی کہ ایڈا کلیم اللہ ہو کے بھی کوشش کر رہا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے مہربانی دوجہ نبی پڑھ اے میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے ہوں اگلا نبی پڑھنا کی میں نتیجہ کڈیا جی تواڈے سامنے 36 منٹ بعد کہ حضرت موسیٰ دی بھی پوری کوشش سی بھی کسے طریقے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے بس مہربان حضرت سلیمان نو جان دے وادی نمل تو گزرے تے اللہ فرماندا ہے حتی اذا آتو علی وادی نمل جدو چونٹیاں دی وادی چودہ گزر ہویا قالت نملتن یا ایوہن نمل ادخلو مساکنکم تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے اے قرآن فرقیں لگی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ سلیمان تو دا لشکر پہ آؤں ہے یہ تو انہوں پیران تھلے نہ کچل جان لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہو انہیں شعور بھی نہ ہو کہ کوئی چھوٹی مخلوق ہمارے قدموں کے نیچے کچلی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا چونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرایا کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے اندر نبی ساڑھے جیسے ہوندے نے اتے تخت پہ پرواز کردہ ہوائے چھے کیڑی نے کیڑیاں نال گل کی تھی وہ اس کے بات پہ مسکرایا یہ دا مطلب گل سنی ہے تو مسکرایا حضرت سلیمان نے فرمایا تخت تھلے کا تخت تھلے ہویا آدم ہو گئی
قوت سماعت ویکھو، قوت سامعہ نبی دی، اتھوں چیونٹی دی آواز سنی تے پھڑی بھی وہ ہے جڑی گل پہ کر، سبحان اللہ، نبوت میں سبحان اللہ۔ انہوں چک کے حضرت سلیمان نے ایتھے رکھ لیا اپنے ہاتھ تے حضرت سلیمان فرماندے نے کی کہہ رہی سے؟ ہو سکا میں تہاڈے نال کوئی گل نہیں کیتی، میں اپنا کام کرنی، تسی اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اپنی حیثیت ویکھ تے کوئی گلاں ویکھ، تینوں پتہ تو کدے نال گلاں پہ کرنی؟ ہو سکا جی مینوں ادوں ہی پتہ سی، تاں ہی تے میں اعلان کیتا سلیمان آ، ہن تے نہیں نا مینوں پتہ لگا، میں تے تہاڈے آن تو پہلا اعلان کیتا کہ سلیمان تو دا لشکر آ رہا، پتہ مینوں تہاڈا، پتہ میں جاننی ہے تہاڈا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اج جڑیاں گلاں کیتیاں نہیں اپنی قوم نال، یہ تینوں ہوش ہے کیویں دیاں کیتیاں؟ ہو سکا لشکر تہاڈے نال ایڈا وڈا، تے پھر میں تے بچائی اپنی قوم کے، پیدل بھی بندے موجود نے، اتنے ہوا چ جن پہ لے کے اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر اڈے تو بڑی ہوا ہوندی ہے، تے جتنے 10.5 میل لمبا تخت اڑدا ہوئے وہ کہنے جی اسی تے ہوا جوگیاں بھی نہیں، تے اگوں بندے بھی پیدل بھی، تے اتنا لشکر تسی بادشاہ اسی تے چونٹیاں، تے میں تاں آکھیا سی۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اپنے دلوں تو تے اپنی قوم دی ہادی بنی ہے، اپنے دلوں تے اپنی قوم نو ہدایت بھی کرنی ہے، تو وچوں معتبر ہے، وچوں مولوی ہے، تو گویا اپنی قوم نو ہدایت بھی دینی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تینوں اینا بھی پتہ ہے کہ میں نبی ہاں تے اے میرا لشکر ہے، تینوں پتہ ہے نبی ظالم نہیں ہوندے، کمال ہے، میں پیروں تھلے میں دوڑ کے مخلوق توڑدا پھرنا، اس جڑی گل کیتی وہ بڑی مزیدار ہے۔ ہو سکا جڑی میں لفظ کا کہنا سلیمان وجنودہ، سلیمان کے ساتھ اس کا لشکر آ رہا ہے، تو نبی ہے، لشکر تو نبی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تو غلطی نہیں کرتا، بندے عام تو غلطی کر سکتے ہیں نا۔ سلیمان فرماتے ہیں کمال ہے تو کی شہم ہے تو، ہو سکا جی میں نو کل دا پتہ نہیں، ایس ویلے میرا جوڑی کوئی، کمال ہے بھائی کمال ہے، ایس ویلے میرے برابر دی مخلوق ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے کیویں دلیل تھے؟ اس کہ تسی ایڈے بڑے پیغمبر ہو کے زمین تے کھلوتے ہو تے مینوں ہتھاں تے تساں اٹھائے ہیں، آپ تواڈے پیر زمین تے نے تے میرے پیر نے تواڈے ہتھاں تے۔ کیڑی تساں ویکھی ہے ملتان والےو؟ ساڈے علاقے چ کیڑی بہت چھوٹی ہوندی ہے جی، ایتھوں دا نہیں مینوں پتہ، مینوں کی پتہ جی اس علاقے چ کوئی کیڑی ایڈی ایڈی ہوندی ہوئے، ایڈی کیڑی ہوندی ہے، او دے وچ دو دے حصے ہوندے نے، ایک جسم ایک سر، او سر دے وچ دماغ ہوندا ہے۔ جے تو ہاں کیڑی دا سر ویکھے ہے، اگوں حساب لاؤ دماغ کنے من دا ہوئے گا، کنے کلو ہوئے گا، کنے چھٹانک ہوئے گا، کنے توڑے ہوئے گا۔ میں نا یار کیڑی دا ایڈا کو سر ہے، ایڈے سر میں چھوٹا جا دماغ ہے، او دے وچ گل آگئی ہے، جنہوں نبی اٹھائے نا تجھے او دے نال نہیں ڈالتے۔ کمال ہے، کیڑی دے چھوٹے سر وچ گل آگئی ہے، جنہوں نبی ہتھا نال بلند کرے او دے جیسی دوسری مخلوق کوئی نہیں ہوندی۔ اے مولویوں تو اڈے ایڈے ایڈے سر نے، اینے اینے تو اڈے دماغ ہے نے، جنہوں تو ہتھا نال محمد بلند کرے تینو او دے جیسے بندے کتھوں لب گئے؟ سبحان حضرت سلیمان نے یاد سلیمان علیہ السلام نے چونٹی نو تھلے رکھیا تے فرماندے نے وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں۔ کیڑیاں تک نو میری سلطانی دا پتہ لگ گیا، ایڈی چھوٹی مخلوق تک بھی میرے حکمران ہوندہ رو پہ گیا۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو ہی میں نو سلطان بنایا ہے تے ہر مخلوق میں نو جان دیئے، ایک مرتے مہربانی کر۔ اللہ فرمایا 10 سلیمان اور کچھ چاہیے تھا، فرماتے نے بس ایک ہی کام میں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھ سے کوئی ایسا عمل کرا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔
تھوڑی کیا بات ہے جی، کمال انداز نال تساں سنے، دل کردا ایک اور نبی پڑھ، حضرت شکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں سی کہ میں پہلے کیوں آ گیا، بولو بولو جی، تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ایڈی شہنشاہی لے کے کیا کہ میرے کو کوئی ایسا عمل کرا، اسی تے شے ہی کوئی نہیں، نبی ایڈ منزل تے بھی پہنچ کے پہ آندے نے ساڈے کو کوئی ایسا عمل کرا جدہ تے تو راضی ہو جائیں۔ حضرت زکریا نے ویکھیا بندے ٹھیک نہیں، اے میری جگہ تے میرے بعد بہنا چاہندے نے، بے اولاد سن، بیوی بھانج سی، اپنے وال سفید سن، تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْبَوَالِيَ سورہ مریم آیت نمبر 5، اے اللہ میں ڈر رہا ہوں اپنے ان بندوں سے جو میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنے چاہتے ہیں اور اس لائق ہیں نہیں کہ وہ میری جگہ پہ بیٹھ کے دین کا کام چلا لے۔ اللہ فرمایا منگ کی منگنے، فرماتے ہیں وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بھانج ہے، اس کے ہاں بچے کی امید ہی نہیں۔ تو فرمایا گھبرایا، کہنے کا گھبرایا نہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ صدقہ جامع صدقہ جامع، تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، بیوی بھانجے میرا سر سفید ہے، منگ کی منگنے، فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر جو ولایت کے درجے پہ فائز ہو۔ پھر فرماتے ہیں یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا، صدقہ جامع نوجوان، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ مجھے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ولی دے جو میرا یاری سنی جو میرا وارث بنے، یاری سمن آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے آندے نے نبیوں کے وارث ہی نہیں ہوتے۔ سار اٹھاؤ سار، اوہ نبی وارث منگیا کہ نہیں؟ کوئی ورثہ ہے سی نا؟ چلو ورثہ نہیں سی تو وارث کا دا پہ منگتا، اور جب ورثہ ہی کو نہیں سی تو وارث کا دا منگتا۔ انہوں تالا لاندے ہو کہ نہیں؟ امام بارگاہ رہن دو نہ لاؤ، یہ دا مطلب ہے کوئی سامان ہے، کچھ ہے، اے سامان قیمتی ہے تقدس دی وجہ تو کوئی بے حرمتی نہ کر جا، تالا لاندے ہو نا، یہ دا مطلب ہے کچھ ہوئے تو تالا لگ ہے، ورثہ ہوئے تے وارث منگی دے، یہ مطلب نبی دا کوئی وارث ہے، فرماتے ہیں میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اسی آنے نبیاں دے ورثے جائیداد ہوندی ہے، نبیاں دے ورثے وچ پیڑیاں ہوندیاں نے، نبیاں دے ورثے وچ فصل ہوندی ہے، نبیاں دے ورثے وچ مکان ہوندے نے، انہاں دی جائیداد ہوندی ہے، انہاں دے کھیت کھلیان ہوندے نے۔ اہل سنت دوستاں نے نہیں، نبیاں دے ورثے وچ کوئی پیڑی، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی فدق، کوئی باغ، کوئی کھجور نہیں ہوندی۔ پوچھیا میں دوں کو شبیر احمد عثمانی فرماندے نے دراصل نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے، دارالقادری فرماندے نے نبیوں کا ورثہ دین ہوتا ہے۔ ایتھا ہی موقع رکھ قرآن تے ہاتھ، جے نبی دین کو ورثہ بنا کے جاتے ہیں تو بھی بے وارث جوڑ کے تو نہیں جاتے۔ تو سا کوئی نہیں سنے، اگر نبیوں کے ورثے میں دین بھی ہوتا ہے تو بھی وارث مانگ رہا ہے، اور اگر نبیوں کے ورثے میں علم ہوتا ہے تو علم کے لیے بھی بیٹا مانگ رہا ہے۔ اے دو شیواں نبی دے ورثے وچ سن تے امت نو دے جاندے نا، دین اور علم۔ علم نبی نے نال لے جانا سی، وہ بھی امت نو دے کے جانا چاہیے سی، تے دین سی تے وہ بھی امت نو، اور دین کا دے واسطے ہونا ہے امت واسطے، علم کا دے واسطے ہونا ہے۔ یہ آنا ہے میں پتر دے، یہ دا مطلب ہے پتر نو دین بھی دینا چاہتا ہے، علم بھی دینا چاہتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبیوں کی امتوں نے نہ دین لینے جوگا کوئی ہوندہ ہے نہ کوئی علم لینے جوگا۔ کیوں؟ میں دسنا حضرات، امت دین پر عمل کرتی ہے، بیٹے دین کو بچاتے ہیں۔ اوئے ہوئے، امت علم پر عمل کرتی ہے، اولاد
نبی یہ نبی کے علم کو محفوظ رکھتی ہے. لونے میٹھے چاول کدی رلا کے کھاتے جی نہیں کھاتے. کسے ویلے تھوڑے جے لونے تھوڑے جے میٹھے رلا کے کھائے جو سواد ویکھے. شیعہ سنی کٹھے ہو جو لونے نمکین تے سویٹ رلا دیو ایک برکی دینا ویکھ چکھ لو. اور شیعہ سنی اتحاد دی برکی دین لگا جی میں لونے میٹھے کٹھے کر کے کھائی دینے. سنی شیعہ کٹھے ہو کے سوچو جے نبی دے ورثے وچ جائیداد ہوندی تے پھر نبی دا ورثہ فدق ہے تے فدق دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث علی ہے. کیا بات ہے بھائی. پہلا شیعہ بولو نا لونے میٹھے لانے ہیں. شیعو اگر فدق نبی دا ورثہ ہے تے وارثہ کون ہے بطول تے بطول دا وارث کون ہے علی. جے فدق اہل سنت دے نزدیک کوئی نہیں تے پھر نبی دا ورثہ علم ہے. 10 علم دا وارث کون انا مدینہ تو العلم والی بابوہا ہوگا جے لونے مٹھے اکٹھے جے فدق ہوگے تاوی علی وارث ہے علم ہوگے تاوی علی. وارث منگیا نے اللہ نے فرمایا کیسا وارث چاہیے. فرماتے نے بجعلہ ربی رضیہ اللہ مجھے ایسا وارث دے جس پہ تو راضی ہو جائے. کنیا بندیاں دے ذہن چ تقریر آ گئی. 3 دہراؤ تے آخری جملہ او دے تے پڑھا جڑا میں میرے مہربانہ نے حکم کیتا. میں ساری گل یاد ہے انہاں میں کی آکھیا تے میں کی پڑھنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کی چاہندے نے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. حضرت سلیمان اتنی بڑی سلطانی تو بعد پسند کر دینے کہ میرے کو ایسا عمل ہو جائے کہ میرے کو میرا رب راضی ہو جائے. حضرت زکریا نے فرمایا میں نو ایسا وارث دے جدے تے میرے رب تو راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے نبی سارے کوشش کر دے رہے ہیں کہ ساڑھے تے ساڑھا رب راضی ہو جائے. آؤ مسلمانوں اپنے نبی تے فخر کرو. ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے. اللہ فرماتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم ڈھلتی ہوئی رات کی قسم تیرے رب نے تجھے نہ کبھی محمد تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی ناراض ہونے دیا تھا. تیری پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر ہوگی. ہر نبی کوشش میں ہے کہ میں ان پہ راضی ہو جاؤں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے رسول محمد میری پوری کوشش ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو. کمال ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. میں راضی جے تواڈے تے جویں تساں سنے پتہ نہیں تواڈا نہیں پتہ جویں تساں سنیا میں تواڈے سنن تے راضی تے تسی کچھ راضی ہو. مہربانی بانی مجلس کتھے نے اس وقت بسم اللہ. اے مینوں بلا کے راضی بولو تسی سن کے راضی ہو تے میں آ کے راضی ہوں. انہاں تواڈے واسطے بلایا تسی بھی راضی ہو میں آ کے راضی ہوں. یہ مطلب ہے تسی راضی تاں ہوئے ہو کہ جڑا میں ہاں وہ تواڈے مزاج دے مطابق. اگر تواڈا مزاج نہ ملدا تساں راضی نہیں سی ہونا. یا ازما لو جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے انہوں تاش لیا دیو امریکہ چ. تہجد گزار نو تاش لیا دیو امریکہ چ بڑا مہنگا. لاؤ جی بزرگوں موج کرو. راضی ہوئے گا؟ وہ آکھے گا تو بکواس کیتی ہے میرے نا تو توہین کیتی ہے میری. وہ میں تہجد گزار بندہ ضعیف آدمی ہے میں تاج کھیلنا. وہ ناراض اس وقت ہے کہ چیز ہو دے طبیعت دے مطابق نہیں. اچھا مدینے تو تسبیح لے آ کے کسے تاش تے بیٹھے بندے نو دے دے میں تیرے واسطے مکے و تسبیح آندی. وہ بھی آکھے گا میں نے تو مذاق کیتا ہے. تینوں پتہ میں نہ نماز نہ روزہ
گناہگار بندہ تسبیح کسے نمازی نہیں دے. یہ دا مطلب ہے بندہ راضی ادو ہوتا ہے جدو چیز دے مزاج دے مطابق دی. کمال ہے بھائی. میں قرآن ہاتھ چ لے کے آیت پڑھن لگا. میں کیا اللہ کہہ رہا تجھے وہ چیزیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. تو انہوں میرے مزاج دا پتہ ہے, میں نو تو اڈے مزاج دا پتہ لگ گیا. یہ دا مطلب ہے تسی میرے تے راضی, میں تو اڈے تے راضی. اللہ دو شہمہ یاد کرائیں نے. حبیب تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. میں تینوں وہ شاہی کدی نہیں دیتی جڑی تیری طبیعت اور مزاج دے مطابق ہوئے. مثلا علام یجد کا یتیمن فآوا, جب تو یتیم تھا تو پالنے کے لیے جھولی میں نے دی تھی نا. کمال ہے, کمال ہے. بابا جدہ کا آئلن فاغنا, اور جب تیرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو ہم نے تجھے مال خدیجہ دیا تھا نا. یہ دا مطلب ہے خدیجہ کا مال بھی محمد کے مزاج کے مطابق, ابو طالب کی گود بھی محمد کے مزاج. اور یار اللہ شیوہ ہی ہو دے رہا جدہ تو راضی ہو جائے. یہ دا مطلب ہے حضرت خدیجہ دا مال لے کے دے کے اللہ راضی ہے. نبی و مال لے کے راضی ہے. حضرت ابو طالب دی گود اللہ دے کے راضی ہے. نبی صدقے صدقے لے کے راضی ہے. راضی ہے. ہن بولو تسی قبلہ صدقے راضی ہو, میں آ کے راضی, تسی سن کے راضی. میرا خیال ہے کہ اگر بسم اللہ جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب تشریف فرما ہو گئے, الحمدللہ ساڑھے ممبر دا معتبر نام, اللہ پاک زبانی تاثیر عطا فرمائے. تے میں تو اڈے کو اس ویلے 55 منٹ پڑھ کے 55 منٹ 5 منٹ باقی نے. تسی توجہ رکھو, نانو ممبر دے دیں. گل کتھے پہنچی ہے ایک باری دہرا لو تے پھر میدان تیجا دے اجازت لوں. ہر نبی کوشش کر رہا ہے میرے تے صدقے ہو گئی یار اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب میں تینوں چیزاں ہی ہو دیاں گا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے. پہلے تو میرے نبی دی اے شان سارے تو وکھری ہے, نویکڑی ہے, منفرد ہے کہ ہر نبی انہوں راضی کردا, رب میرے نبی نو راضی کردا. یہ دا مطلب نبی او کم کر دینے جدے تے اللہ راضی ہو جائے. اللہ او پہ کم کردا جدے تے میرا نبی راضی ہو جائے. راضی کرنے واسطے اللہ نے ایک خدیجہ دا مال دیتا ہے, ایک حضرت ابو طالب دی گود دیتی ہے. اللہ ایک گود دے کے راضی ہے تے نبی ایک گود. یہ تو اڈے آن تو پہلے میں کہہ رہا اے میں نو صد کے راضی نے, اے میں نو سن کے راضی نے, میں اتھے آ کے راضی ہاں تے ملک صاحب میرے تو بعد پڑھ کے راضی نے. جدو اسی سارے راضی بیٹھے ہیں تے اتھے گلی چ 2-3 بندے ٹپتے رہن اسی نہیں راضی تے نہ ہون راضی. مطلب ہے بھئی بندہ صدن والا صد کے راضی, آن والا آ کے راضی, سنن والے سن کے راضی, مگروں پڑھن والے مگروں پڑھ کے راضی. تے 4 اتھے بندے چوک مارا ٹپ دے ہون اسی نہیں راضی تے موت کر. اللہ ابو طالب دے کے راضی, محمد لے کے راضی, 4 مولوی ناراض بھی رہن گے تو کی فرق پہ. تواڈی گل تواڈے حوالے کر رہے, تواڈی گل ایسا ہی حوالے ڈاکٹر صداقت علی فریدی زندہ نے موجود نے, کتاب انہوں دی موجود ہے. میرے کو کتاب پہنچی ہے, اجے میری ملاقات نہیں ہوئی. اہل سنت نے انہوں نے کسے پوچھیا حضور آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں, ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ 100 رسات سیرت گن. انہوں نے کہا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کیوں؟ وہ فرمان لگے قرآن نازل ہو کے بتاتا رہا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ابو طالب قرآن سے پہلے جانتا تھا نبیوں کو کیا کھلایا جاتا ہے, اماموں کو کیا کھلایا جاتا ہے. اور یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات 51 نمبر آیت سورہ المومنین دی کبرہ مومنون دی. اللہ فرماتا ہے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو. نبی کھاتے ہی وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو. اے جنیاں ذاکر نائک جیسے بندیاں نے نبی نو 40 سال بعد نبوت فائز کیتا نا, وہ جانتے ہیں پوری زندگی کا نبی ہو جائے تو ابو طالب کو طیب ماننا پڑے گا.
یہ بحث پھر کسے ویلے کر دیں کہ نبی آن تو پہلے بھی رسول سن سورہ صف میں ثبوت دے جانا سورہ صف دی 8 نمبر آیت حضرت عیسیٰ نے اعلان کیتا ہے میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے آ رہا ہے میرے بعد آئے گا تو رسول آئے گا رسول ایک رسول آ رہا ہے ایک رسول آ رہا اجے آیا نہیں رسول آ رہا یہ مطلب ہے اللہ نے بھیجیا ہی رسول ہے پھر آیا ہی رسول ہے میں اگلی گل کرنا فریدی دی بڑے دھیان نال سنی جے تے حسینی دی سنن لگیا تو انہوں کی ہوندا میں نہ تو فریدی دی ایڈے مزے نال سنی ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے ایک مولوی آندا جی وہ تے قرآن نے دسیا حلال حرام کی ہے انہوں نے قرآن دے اترن تو پہلا پتہ کیویں لگ گیا سی میں کہا جی لگ گیا سی ویسے کھواندے تے طیب ہی رہنے طیب ہی کھواندے رہنے میں کیویں اکھے اندازے نال ہی کھواندے رہنے میں کہا جی دے اندازے نو اللہ قرآن بنائے انہوں ابو طالب وہ اندازے نال کھواندہ رہا ہے اور قبلہ میں حسینی دا جملہ ایک ہوکر صاحب میں یہ دینا کہ اگر تو نہیں نہ مانگا کہ ابو طالب نو کوئی پتہ نہیں سی ایک پھر گل پکیا او میں منوا کے چھڑنی ہے پھر اللہ دا ابو طالب نال معاہدہ ہو چکا سی جو کھواندہ جائیں گا میں حلال کردہ جائیں اس وہ خاندان ہے جڑے طیب کھاندے نے جڑے طاہر کھاندے آج تک انہاں دی نسل تے صدقہ حرام ہے اوکھیاں ادوں ہوندیاں سن ابو طالب دیاں پوتریاں جدوں لوکی صدقہ سٹ دے سن اوکھیاں 5 منٹ دی میں 3 منٹ دی اجازت لینا پڑھ دن کی حاضری میری ہوگی میں 1 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں اتھے بھی چھڑ دیا مجلس مکمل ہے زہرہ دیاں تھیاں بازاراں وچ ادوں اوکھیاں ہوندیاں سن جدوں مریداں دے گھر ہوندے سن شاگرداں دے گھر ہوندے سن جانن والیاں دے گھر ہوندے سن بی بی سلام اللہ علیہا ملکہ شام دی ایک شاگردہ دا گھر آ گیا